جنگل میں ایک چڑیا اپنے ایک پیارے سے ننھے منھے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ اس جنگل میں برسات شروع تھی۔ چڑیا اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے گھر میں ڈر کر بیٹھی تھی۔ آج چڑیا پر بڑی مشکل آن پڑی تھی۔ رات بھی گہری ہو چکی تھی اور اس کے بیٹے کو تیز بخار بھی تھا۔ ارے بیٹا، تمہارا جسم تو بخار سے جل رہا ہے۔ تم آج میرے منع کرنے کے باوجود بھی سردی میں کھیلتے رہے۔ شاید تمہیں ٹھنڈ لگ گئی ہے۔ ماما، میں پھر ایسا نہیں کروں گا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ اپنی ماں کو حوصلہ تو دے رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس ننھی جان میں طاقت ختم ہو گئی تھی اور بولتے بولتے اس کی زبان رک گئی۔ میرے بچے، میری جان، میری بات سنو۔ تم بول کیوں نہیں رہے ہو؟ بولو نا میرے بچے۔ چڑیا سے اپنے بچے کا دکھ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ شاید یہ خدا کا کوئی بڑا امتحان ہے۔ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، ہمیشہ ہر کسی کا بھلا ہی سوچا ہے۔ ایسی بارش میں نہ تو میں اپنے بچے کو کہیں لے کر جا سکتی ہوں اور نہ ہی میں اپنے بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا دیکھ سکتی ہوں۔ وہ اپنی بے بسی پر ایسے آہیں بھر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر زور زور سے دستک ہونے لگی اور چڑیا ڈری ہوئی آواز میں پوچھتی ہے، ارے اس وقت رات کے سمے میں دروازے پر کون آیا ہے؟ میں کبوتر ہوں، پردیسی ہوں، دوسرے جنگل جا رہا تھا۔ راستہ بھول گیا اور رات گہری ہو گئی، ساتھ ساتھ بارش بھی ہونے لگی۔ میری مدد کرو اور مجھے اپنے گھر میں جگہ دو۔ چڑیا دکھ کے مارے دروازہ کھول دیتی ہے اور کبوتر اندر آ جاتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، میں بہت پریشان تھا۔ آپ کا دروازہ بجانے سے پہلے 100 بار سوچا، لیکن میں بہت مجبور تھا۔ صبح سے ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں اور پھر یہ بارش بھی شروع ہو گئی۔ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ کا یہ احسان میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پھر چڑیا نے کبوتر کو کھانے کے لیے کچھ پھل دیے، جسے وہ ایسے کھا رہا تھا جیسے صدیوں سے بھوکا ہو۔ ماما، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ گھبراؤ نہیں میرے پیارے بچے، میں تمہارے پاس ہوں، حوصلہ رکھو، بس حوصلہ نہیں چھوڑنا۔ ایسا کہتے وقت چڑیا رونے لگتی ہے۔ چڑیا، کیا ہوا ہے بچے کو؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ میرے بچے کو شدید تیز بخار ہے، جسم تپ رہا ہے بخار سے۔ کب سے؟ آج شام سے ہی ہے۔ کیا تمہارے جنگل میں کوئی پرندہ نہیں ہے جو جڑی بوٹیوں کے بارے میں علم رکھتا ہو؟ جنگل کے دوسری طرف کوا رہتا ہے۔ تمام پرندے بیماری کی حالت میں اسی کوے کے پاس جاتے ہیں۔ تو پھر آپ اپنے بچے کو لے کر گئی کیوں نہیں؟ نہیں، رات بہت گہری ہے، میں اپنے بچے کو کیسے اکیلا چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ بس میرے بچے کو کچھ نہ ہو، اس کے بدلے چاہے میری جان چلی جائے۔ آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا، مجھے اتنی رات کو اپنے گھر میں آنے دیا اور پھر مجھے کھانا کھلایا۔ میں آپ کی مدد کروں گا۔ آپ اپنے بچے کے پاس رہیں، میں کوے کے پاس جاؤں گا۔ بس آپ مجھے تھوڑا سا راستہ سمجھا دیں۔ باہر بارش ہے، آپ کیسے جائیں گے؟ کوئی بات نہیں، میں بھوکا تھا، آپ نے مجھے کھانا کھلایا۔ اب مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ اس تیز بارش میں جا سکوں۔ بس آپ مجھے راستہ بتا دیجئے۔ چڑیا کبوتر کو راستہ سمجھا دیتی ہے اور کبوتر تیز بارش میں اس چڑیا کی مدد کے لیے کوے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بارش بہت تیز تھی، لیکن کبوتر نے ہمت نہیں ہاری اور وہ اڑتا رہا اور اسے راستے میں کوئی بھی پرندہ نہیں ملا۔ ملتا بھی کیسے؟ ایک تو اتنی رات تھی اور پھر اتنی تیز بارش ہو رہی تھی۔ آخر کبوتر چڑیا کی بتائی ہوئی اس درخت کی نشانی تک پہنچ گیا۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر دروازے پر دستک دینا شروع کی۔ اندر سے کوا بولا، ارے کون ہے اتنی رات میں؟ کیا آپ اس جنگل میں رہنے والی ٹونی چڑیا کو جانتے ہو؟ ہاں، میں جانتا ہوں۔ کیا ہوا ہے اسے؟ آپ مجھے اندر آنے کی اجازت دیں، میں آپ کو سب بتاتا ہوں۔ کوے نے دروازہ کھول دیا اور کبوتر اندر آ گیا۔ میں اس جنگل کا کبوتر نہیں ہوں، میں یہاں سے گزر کر اپنی خالہ کے گھر جا رہا تھا۔ راستہ بھولنے کی وجہ سے میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا اور تیز بارش ہونے لگی۔ میں بھوک سے نڈھال ہو رہا تھا۔ ٹونی چڑیا نے مجھے اپنے گھر جانے دیا اور مجھے کھانا کھلایا۔ ٹونی چڑیا نے میری مدد کی، اسی لیے مجھ سے بھی رہا نہیں گیا اور میں اس کی مدد کے لیے یہاں آپ کے پاس چلا آیا۔
اس کے بچے کو بہت تیز بخار ہے، آپ مہربانی کیجیے اور اس کے لیے دوا دیجیے۔ لیکن بارشوں کی وجہ سے میں کافی دنوں سے باہر نہیں نکل پایا، اسی لیے میرے پاس بخار میں دینے والی جڑی بوٹیوں کے پتے نہیں ہیں۔ میں تو اس جنگل کا نہیں ہوں، لیکن چڑیا تو آپ کے جنگل کی ہی ہے اور آپ اسے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ آپ کو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ کوئی اور حل تو ہوگا آپ کے پاس۔ ٹونی کو میں بہت اچھے سے جانتا ہوں، وہ ہمیشہ ہر کسی کی مدد کرتی ہے، وہ بہت اچھی چڑیا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو میں اس کے لیے ایسا نہیں کرتا۔ ہمیں اس جڑی بوٹی کے لیے دوسری جانب پہاڑوں کے اوپر جانا ہوگا۔ ہاں جلدی چلو۔ اور پھر اس طرح کبوتر اور کوا مل کر اڑنا شروع کرتے ہیں اور انتہائی تیز بارش میں بھی وہ اڑتے چلے جاتے ہیں۔ وہ ہمت نہیں ہارتے اور پھر وہ پہاڑوں کی دوسری جانب پہنچتے ہیں۔ وہاں سے بخار والی جڑی بوٹی کے پتے لیتے ہیں اور واپسی کے سفر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف چڑیا کا رو رو کر برا حال تھا، کیونکہ اب اس کا بیٹا تیز بخار کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ لگتا ہے وہ کبوتر مجھ سے جھوٹ بول کر چلا گیا۔ اب میں کیا کروں؟ اگر میرے بیٹے کو کچھ بھی ہوا تو میں اس کبوتر کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ مجھے کسی اجنبی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ یوں رو رو کر بے بسی سے خود سے باتیں کر رہی تھی کہ کبوتر اور کوا آن پہنچے۔ اس پر چڑیا بولی، کبوتر بھائی، آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی، میرا بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا۔ چڑیا، تم پریشان کیوں ہو؟ میں ابھی اسے دوا دیتا ہوں اور یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کوا جڑی بوٹی کے کچھ پتے چھوٹو کے منہ میں ڈالتا ہے اور کبوتر چڑیا کو ساری کہانی سنانے لگتا ہے کہ وہ کس طرح جڑی بوٹی لینے کے لیے پہاڑوں کی دوسری جانب چلے گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں چڑیا کا بچہ آنکھیں کھول دیتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میرا بیٹا ہوش میں آ گیا۔ چڑیا، تمہیں کبوتر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر آج یہ میرے پاس نہ آتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کبوتر بھائی، آپ نے میری اتنی مدد کی۔ میں آپ کا یہ احسان ساری زندگی نہیں اتار پاؤں گی۔ نہیں میری پیاری بہن چڑیا، احسان تو آپ نے مجھ پر کیا ہے۔ اتنی رات کو اس تیز بارش میں آپ نے مجھے یہاں پناہ دی اور پھر کھانا بھی کھلایا۔ اور اس طرح کوا ساری بات چڑیا کو بتانے لگتا ہے اور پھر صبح ہو جاتی ہے۔ یہ صبح چڑیا کے لیے بہت خوبصورت تھی۔ اس صبح ہر طرف پرندے چہچہا رہے تھے اور چڑیا کا بچہ چھوٹو بھی ادھر ادھر اچھل کود کر کھیل رہا تھا، جسے دیکھ کر ٹونی چڑیا بہت خوش تھی۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہے۔ دوستو، ایسی اور بھی اچھی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر سیٹ کر دیں، اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں۔